جزاکم اللہ خیرا۔ جی آج کی آیات میں جیسے کہ ہم نے پہلے کل اور پرسوں کے آیات میں دیکھا تھا کہ اسی کا تسلسل ہے کہ بنی اسرائیل کے جو اعمال وہ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد ان کو ان کی بار بار ان کے جتایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو تمہارا طرز عمل دین کے ساتھ کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ آیات جو ہیں جب ہم یہ سورہ ہم نے شروع کی تھی تو شروع میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا اس سورہ کے کہ ہدایت کون سے لوگ حاصل کریں گے۔ پہلے ہدایت والے لوگ، دوسرے کفار نہ ماننے والے، اور تیسرے جو درمیان میں تھے نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نوع انسانیت کو پیغام دیا کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، اور پھر اپنے رب کی عبادت کیوں کرو وہ ساری نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ کو پیدا کرنے والا وہی ہے، سب کو سسٹین کرنے والا، سب کو تھامنے والا وہی ہے، تو اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، زندگی زمین کے اوپر پیدا کی، تو اس لیے عبادت کا حقدار صرف وہی ہے۔ اس کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر آیا کہ دیکھو تمہاری جو ابتدا تھی وہ کیا تھی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اتنی عزت دی کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور پھر شیطان کا واقعہ ہوا اور پھر یہ فرما دیا کہ یہ شیطان تمہیں بہکائے گا تو اس سے بچ کے رہنا ہے، زمین کے اوپر انسان کی آباد کاری، اس سب کا ذکر فرما کے اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کا ایک تفصیل کے ساتھ یہ جو 2 صورتیں ہیں سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، اس میں سب سے لمبی صورتیں بھی ہیں قرآن پاک کی، اور اس میں بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ واقعہ جو بیان ہوا ہے وہ بھی ہے۔ تو اب یہ آج ہم پہنچے ہیں آیت نمبر 86 تک، تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ شروع ہوا ہے آیت نمبر 40 سے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے۔ جب پہلی دفعہ ہم نے یہ آیت پڑھی تھی کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تمہیں اوپر اس نے کی تھی، اس وعدے کو یاد کرو جو تم نے اللہ سے کیا ہوا ہے، تو اللہ تمہارے جو اس نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرے گا، اور تمہیں ڈرنا صرف اللہ ہی سے چاہیے۔ پھر اس کا وہ سارے وعدے جو بنی اسرائیل نے کیے تھے اور پھر بنی اسرائیل کا جو طرز عمل ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ ہدایت آ چکی ہے، اس کو دوسرے لوگ انکار اس کا کرتے ہیں تو یہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے کہ ان کو تو اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن تم لوگ تو جانتے ہو، تمہارے پاس تو یہ ہدایت پہلے سے موجود تھی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انبیاء کا پیغام یہ سارا کچھ تمہارے پاس موجود تھا، تو تم کیوں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اس کے ساتھ سب سے پہلے کفر کرنے والے کیوں بن رہے ہو؟ تو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو اور میرا تقوی اختیار کرو، اور یاد رکھو کہ سچ کو جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ، اور سچ کو چھپاؤ بھی نہیں، جبکہ تمہیں اس چیز کا پتہ بھی ہے کہ سچ چھپانے والی چیز نہیں ہے، سچ جب ایک انسان کو پتہ ہے تو وہ سچ دوسروں کو بتائے گا اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ وہ نہیں ملائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ذکر فرما کر اس کے بعد پھر ان کو نماز کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، مل کر نمازیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر یہ ان کو یاد دلایا گیا کہ لوگوں کو تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنی جانیں جو ہے ان کو بھول جاتے ہو، وہاں پر نیکی کا تمہیں کوئی خیال نہیں رہتا، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ پھر یہ حکم ہوا کہ نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ مدد مانگو، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے اور اس دنیا سے انہوں نے لوٹ کے اپنے رب کے پاس چلے جانا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد، یہ ساری چیزیں ان کو یاد دلانے کے بعد، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جب میں نے تمہیں سارے عالم کے اوپر، ساری دنیا کے اوپر فضیلت دے دی تھی، اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی اور کسی کی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور کوئی کسی سے بدلہ بھی کسی اور انسان کا وہ نہیں لیا جائے گا کہ عدل بدل میں بھی کچھ نہیں ہوگا، اور کسی کو کوئی مدد بھی نہیں دی جائے گی۔ پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات ان کو یاد دلائے کہ میں نے تمہیں آل فرعون سے جو کہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، ان سے بچایا، اور یہ بہت بڑی تمہارے لیے آزمائش تھی۔ اور پھر یاد کرو ایک اور نعمت کہ میں نے تمہیں فرعون سے بچا کے دریا سمندر کو پھاڑا اور اس میں سے تمہیں میں نے نجات دے دی، اور فرعون کے لوگوں کو میں نے وہاں پر غرق کر دیا تمہاری نظروں کے سامنے۔
اور پھر اس وقت کو یاد کرو میں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے اپنے پاس بلایا اپنے ساتھ ملاقات کے لیے. تو جب وہ ادھر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو تم نے پیچھے سے کیا کیا, تم نے اس بچڑے کو, گائے کے بچے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم اپنے آپ کے اوپر ظلم کرنے لگ گئے. تو اس کے بعد پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا. کس لیے معاف کیا؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو جاؤ. اور پھر ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا, تمہارے اوپر من اور سلوا اتارا تاکہ تمہیں کھانے میں کوئی پرابلم نہ رہے اس صحرا کے اندر. جب تم وہاں پر بھٹک رہے تھے 40 سال تک کی صحرا نوردی تھی تمہاری, وہاں پر ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوا اتارا اور تمہیں یہ کہا کہ پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. تو ہم نے تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا یا تم نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا. جب تم غلط کاریاں کرتے تھے تو تم نے اصل میں اپنا ہی نقصان کیا ہے. اور پھر جب تمہیں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو تم کھاؤ, لیکن جب بستی میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہونا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا, یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ ہم اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں, جب تم ایسا کرو گے تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور یقیناً ہم احسان کرنے والوں کو, نیکی کرنے والوں کو بہت اچھا بدلہ دیتے ہیں. تو پھر تم میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے بات کو ہی بدل ڈالا. انہیں ہم نے توبہ کا کہا تھا, انہوں نے کچھ اور ہی کہنا شروع کر دیا. حتتن کی بجائے انہوں نے ہنتتن کہنا شروع کر دیا. تو اب یہ لوگ انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا تو اللہ فرماتا ہے پھر میں نے ان کو ان کے جرم کی سزا بھی دی. ان کے اوپر آسمان سے پھر ان کے لیے عذاب اتارا. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ فاسق تھے, وہ گناہ گار تھے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کہا تھا اس کو نہیں مانتے تھے. پھر ان کے اوپر ایک اور اپنا احسان اس کو بیان فرمایا کہ موسیٰ جب تم لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا پینے کے لیے تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے تم نے کہا کہ ہمارے پاس تو پینے کو کچھ نہیں ہے. تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی کو اس پتھر کے اوپر ماریے, اس پتھر میں سے دیکھو تمہارے لیے میں نے 12 چشمے نکال دیے تھے. تو سارے لوگوں کے لیے علیحدہ علیحدہ, کیونکہ تمہارے 12 قبیلے تھے تو ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ میں نے چشمے نکال دیے. تو کھاؤ پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے, لیکن زمین کے اوپر جب چلو تو فساد مت پھیلاؤ. یہ ان کے لیے حکم تھا. اور پھر تم لوگوں نے دیکھو پھر تم لوگ کس طرح کے ہو کہ تم لوگوں نے پھر ایسا کام کر دیا, کہنے لگے کہ موسیٰ یہ من سلوا کھا کھا کے تو تنگ آ چکے ہم, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو زمین میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں ترکاریاں گیہوں ککڑی وغیرہ یہ ہمیں, مسور اور پیاز وغیرہ یہ ہمیں دو. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا, انہوں نے کہا کیسی عجیب قوم ہو تم, اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر تمہیں ایک اعلیٰ رزق دیا ہے, تم اس کے بدلے میں تم ادنا چیزیں مانگ رہے ہو. تو جاؤ کسی شہر میں چلے جاؤ, وہاں جا کے جو تمہارا جی چاہتا ہے وہ کھاؤ. تو جب تم لوگ پھر اس طرح سے تم بکھرے تو پھر تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت اور مسکینی طاری کر دی. اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر غضب ہوا. کس وجہ سے؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ, کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اور حق کے بغیر اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, یہ اس وجہ سے کیونکہ تم نافرمان تھے اور اللہ کی حدوں کے اندر نہیں رہتے تھے. تو تمہارے ساتھ یہ کچھ ہوا. تو یہ سارے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہ بیان فرما دیا. اور آگے چل کے پھر ساتھ یہ فرما دیا کہ بے شک جو لوگ ایمان لے آئیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے, نصارہ ہوئے یا صابئین کوئی سے بھی لوگ ہوں, اب ان میں سے جو اللہ کے اوپر صحیح طرح سے ایمان لایا, آخرت کے اوپر صحیح طرح سے ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے, تو ان کا اجر ان کے رب کے نزدیک ہے. ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اور پھر ان کو مزید نعمت یاد دلائی کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور پھر میں نے تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا. تو جو میں نے تمہیں دیا, جو کتاب تمہارے اوپر نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر, اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. جو وعدہ تم نے کیا اس وعدے کے اوپر پکے رہو اور اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے اس کا ذکر کرو تاکہ تم تقوی اختیار کرو, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر بیٹھے. اس ڈر سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے والے تم لوگ بن جاؤ, اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچنے والے بن جاؤ. تو پھر تمہارا طرز عمل کیا تھا؟ ثم تولیتم, دوبارہ سے پھر گئے من بعد ذلک, اس کے بعد تم دوبارہ پھر گئے. تو اب دیکھو اس کے پھرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے اوپر ہوا. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین, تم بالکل تباہ ہو جاتے. لیکن اللہ نے تباہ نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں, وعلیکم السلام, السلام علیکم میم, آپ کی بیٹی ہیں؟ ہاں جی, وعلیکم میں السلام. ان کی بیٹی بات کر رہی ہوں. فاریہ نام ہے میرا, فاریہ ہمدرد. جی, میں نے آج دراصل ریکویسٹ کی تھی, میں آپ سب کو بتاتی چلوں کہ
میں نے کال کی تھی امجد بھائی کے لیے، تو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کی بیٹی یا بیٹا جو بھی پاسبلٹی ہو وہ پلیز ہماری اسپیس میں ضرور آئیے گا، تو سب لوگ تعریف کرنا چاہتے ہیں۔ تو میم اگر آپ اجازت دیں تو ایکچولی ہمارا قرآن کا سیشن چل رہا ہاں ہے، جی وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ بھی سنیے اس کو، ہاں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ چل ٹھیک ٹھیک جزاک اللہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ جزاک کہ آپ مجھے کائنڈلی ٹائم بتا سکتے ہیں اگر میں گیسٹ وغیرہ بہت سارے آ رہے ہیں میں تب جوائن کر لوں؟ اللہ۔ یہ ہمارا ایکچولی ہمارا یہ آپ انشاءاللہ ہم آپ سے 10 بجے آپ سب لوگ بتا دیجیے 100 کا سائن دے دیں کہ 10 بجے یا پھر 9:45 پاکستانی 9:45 پہ ہم آپ کو جو آپ ہمیں جوائن چلیں کر لیں۔ ٹھیک، تھینک یو سو مچ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ میم۔ اور پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم نے ان لوگوں کو بھی جان لیا جنہوں نے وہ ہفتے کے دن وہ غلطی کر دی تھی، زیادتی کی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا انہیں مچھلیاں پکڑنے سے ہفتے کے دن، تو انہوں نے ایک عجیب و غریب سا کھیل کھیل کر ہفتے کو بھی مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب بار بار یہ لوگ اللہ کے حکموں کو توڑتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، اور بندر ذلیل ہو جاؤ، تم لوگ بندروں کی طرح ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دیکھو بار بار تم لوگوں کو اس چیز کا میں نے جس چیز کا حکم دیا تھا تم لوگ بار بار اس حکم کو توڑتے تھے، بار بار نافرمانیاں کرتے تھے، لیکن پھر بھی میں تمہیں معاف کرتا رہا۔ تو ان سب کا ذکر فرما کے اب مزید آگے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تم سے جب یہ کہا کہ گائے ذبح کرو، کیونکہ بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی، ایک بندے کو قتل کر دیا تھا، اب دونوں معاملات کے اندر گائے کو بیسیکلی اس دور میں یہ بھی تھا کہ لوگ قسم کھاتے تھے کوئی جانور ذبح کر کے تو اس کو شاعر اللہ میں شامل کرتے تھے، تو اس کے اوپر پھر آگے قسم کھاتے تھے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو اسی طرح سے یہ واقعہ جب ہوا تو اس میں بھی وہی معاملہ تھا، تو گائے ذبح کرنے کا جب حکم دیا گیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے عجیب و غریب سی باتیں کرنے لگ گئے کہ کیا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے کہنے لگے کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو کہنے لگے اب ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ گائے کیسی ہو، تو کتنا لمبا وہ واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ تم لوگوں نے میرے نبی کو اتنا تنگ کیا، کبھی کس قسم کا سوال کرتے تھے، کبھی کس قسم کا سوال کرتے تھے، تو فذبحوها، پھر تم نے آخر کار گائے ذبح کر ہی دی، وما كادوا يفعلون، لیکن لگتا نہیں تھا کہ تم ایسا کرو گے، کیونکہ تمہارے باتوں سے یہ سارا کچھ ظاہر ہوتا تھا۔ اور پھر تم نے ایک جان کو مار ڈالا، پھر اس میں جھگڑنے لگے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو نکال دیتا ہے اس کو جو تم چھپاتے ہو، اللہ ظاہر کر دیتا ہے۔ تو پھر اس چیز کو بھی ہم نے بیان کر دیا کہ اس معاملے کو سالو کرو جیسے تم باقی معاملات کو، اس طرح کے معاملات کو سالو کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو اس طرح سے زندہ کرے گا، تو جب مردے زندہ ہوں گے تو وہ سارا کچھ بتائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوا یا انہوں نے کیا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، اور نشانیاں کس لیے دکھاتا ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، اپنے دماغ کا استعمال کرو۔ انسان کے جسم کے اندر جو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی جو برین ٹو باڈی ریشو ہے میس کی، یہ جتنے جاندار ہیں ان میں یہ ایک محتاط اندازے کے مطابق غالباً یہ سب سے زیادہ ہے، کہ مطلب اگر ایک طرف میس جو ہے وہ دماغ کا لیا جائے اور ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹل باڈی کا میس کیا جائے تو انسان ان میں آتا ہے کہ جن کی یہ والی ریشو سب سے زیادہ ہے۔ مطلب سوچنے سمجھ لو انسان دیکھیں جتنی بھی مخلوقات ہم دیکھتے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ دماغ انسان استعمال کرنے والی مخلوق انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ اس لیے تمہیں میں نے یہ کرتا تھا تمہارے ساتھ تاکہ تم عقل کا استعمال کرو، سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب ہونے کے بعد ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد تو وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ پتھر ہوتے ہیں، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ حالانکہ پتھروں میں سے بھی جو ہے وہ پانی نکل پڑتا ہے، ان میں سے بھی نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور پتھر جو ہیں وہ بڑی اونچائی سے، بڑے بڑے پتھر جن کو تم سمجھتے ہو کہ شاید یہ کبھی اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، اللہ کے ڈر سے وہ بھی نیچے لڑک آتے ہیں پہاڑوں سے۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان اعمال سے بالکل بھی غافل نہیں ہے۔ اور پھر مسلمانوں سے یہ خطاب ہوا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں تمہارے لیے؟ حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا تھا کہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے اور اس کے بعد اس میں تحریف کر ڈالتے تھے جان بوجھ کر، اور انہیں اس چیز کا پتہ بھی تھا۔
اور پھر یہ جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن جب یہ اپنے سرداروں کی طرف جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو کہتے ہیں کیوں مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو تمہاری کتاب کے اندر موجود ہیں کہ یہ تمہارے پاس ایک حجت پکڑ لیں اور یہ کہیں کہ دیکھو یہودی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری کتاب سچی ہے، تو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، ان کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی اور ان کی اعلانیہ باتوں کو بھی۔ اور ان میں سے کچھ، پھر فرمایا کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے دین کا، لیکن انہوں نے ایسی عجیب و غریب سے اپنے پاس سے قصے کہانیاں گڑھ لیے ہوئے ہیں اور ان قصے کہانیوں کو انہوں نے دین کا نام دیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے جو اپنے پاس سے باتیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، کس لیے؟ تاکہ تھوڑی سی دنیا کو کما سکیں۔ تو بربادی ہے ان کی اس کے لیے جو کچھ انہوں نے لکھا، اور بربادی ہے اس کے لیے جو کچھ یہ کماتے ہیں۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ میں تو آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند گنتی کے دنوں کے۔ تو کیا ان لوگوں نے اللہ کے ہاں کوئی عہد پکڑا ہوا ہے؟ اللہ نے کوئی ان سے وعدہ کیا ہوا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو اللہ کسی وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یا پھر بات اصل میں یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ پتہ نہیں ہے، جو اصل ہے ہی نہیں، بلکہ جس نے کوئی برائی کما لی اور پھر اس برائی نے اس کا احاطہ کر لیا، اس کو گھیر لیا، تو یہ لوگ آگ میں ڈال دیے جائیں گے جس آگ کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہمیشہ، وہ جنتوں میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو پھر فرمایا کہ دیکھو ان بنی اسرائیل سے میں نے وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، قریبیوں کے ساتھ نیکی کرنا، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا، اچھے طریقے سے لوگوں سے بات کرنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، دوبارہ سے تم پھر گئے، بار بار اپنی باتوں سے پھر رہے ہو، وانتم موردون، اور تم تو ہو ہی باتوں سے پھرنے والے، تمہاری تو یہ عادت بن چکی ہے۔ تو اس کے بعد پھر آج کی جو آیات ہیں اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے آج کا یہ رکوع جہاں پر ختم ہو رہا ہے، اب مزید کچھ چیزوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، جب تم سے ہم نے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم نے دماءکم، اپنا خون نہیں بہانا، دماءکم مطلب آپس میں خون نہیں بہانا ایک دوسرے کا، کیونکہ بنی اسرائیل ایک قبیلے کی طرح، چاہے 12 قبیلے ان کے تھے لیکن ایک قوم تھی، تو ان کے لیے شریعت موسوی کے اندر 3 حکم بڑے امپورٹنٹ تھے۔ ایک تو ان کی وحدت کو قائم رکھنے کے لیے ایک یہ تھا لا تسفکون دماءکم، کہ آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، آپس میں نہیں لڑو گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ ہی اپنے لوگوں کا، انفسا ویسے تو نفس جان کو کہتے ہیں نا، تو انفسکم تمہاری جانیں مطلب تمہارے لوگ، تو اپنے لوگوں کو من دیارکم ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، یہ ان کے لیے حرام تھا شریعت موسوی میں۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں، اور ایک تیسری چیز یہ تھی کہ اگر کوئی قیدی، کوئی یہودی اگر قید ہو جاتا ہے تو اس کو فدیہ لے کے تو چھڑاؤ۔ اسلام میں بھی یہ حکم ہے گردن کو چھڑانا، اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا اجر دیا ہے، لکھا ہے، اس کا بیان فرمایا ہے کہ کسی قیدی کو چھڑانا جس کی جان کہیں پھنسی ہوئی ہے، اس کو پیسے دے کر اس کے مالک کو اس کی جان وہاں سے چھڑا دینا۔ اور آج کے جدید دور میں کہ جہاں پر اس طریقے سے تو غلامی نہیں ہے، لیکن لوگ چند پیسوں کے لیے جب کسی سے قرض لے لیتے ہیں تو ان کا وہ قرض ساری زندگی نہیں ان کی جان چھوڑتا۔ جیسے کہ بٹھے کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں، یا کسی چودھری کے پاس، کسی زمیندار کے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں، اگر ان کی تاریخ کو ہم دیکھیں تو وہ بیچارے کیا لیتے ہیں ان سے؟ کسی نے اپنی بیٹی کے لیے چند ہزار روپیہ لیا اپنے اس کی شادی کرنے کے لیے، اب وہ چند ہزار روپیہ وہ سالوں اس کے پاس محنت مزدوری کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا وہ چند ہزار روپیہ ادا نہیں ہوتا۔ لاکھوں روپے کی مزدوری اس کے پاس وہ کر لیتا ہے، لیکن وہ چند ہزار روپیہ جوں کا توں رہتا ہے۔ تو ظلم در ظلم ان لوگوں کے اوپر کیا جاتا ہے، تو ایسے کسی بندے کی جان چھڑا دینا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ تو ان کے لیے یہ 3 چیزیں تھیں۔ اب یہ کیا کرتے تھے؟ ان کے لیے یہ حکم تھا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم نے اقرار کیا تھا۔ یہ شریعت موسوی کے اندر یہ یہود کے لیے یہ چیز ضروری تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس چیز کے گواہ ہو، کیونکہ یہ یہودی جو مدینہ میں رہتے تھے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ تو یہ جو 3 قبیلے تھے، ان قبیلوں میں ان کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم سے یہ وعدہ، اور تم اس چیز کی شہادت دیتے ہو، تم اس کے اوپر گواہ ہو، تم اس ساری شریعت کو جانتے ہو، تم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہو، تو تم ثم آگے فرمایا ثم انتم ہؤلاء، اب تم نے اس چیز کا بھی انکار کر دیا جو تمہارے لیے حرام تھا، تم نے اس کا بھی، تم نے وہ کام بھی کر ڈالا۔ ثم انتم ہؤلاء، تم ایسے ہی ہو تقتلون انفسکم، کہ تم اپنی جانوں کو، اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے لوگوں کو، ایک گروہ کو تم تخرجون، تم نکال دو، من دیارہم ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو،
تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم کے ساتھ۔ اب اس کا کیا مطلب ہوگا؟ دیکھیں یہود کے لیے جیسے یہ پہلے عرض کیا کہ یہ تین حکم جو تھے ان کی وحدت کو قائم رکھنے کے لیے کہ آپس میں خون ریزی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے نہیں، تاکہ ان کی اپنی ملی وحدت قائم رہ سکے، کیونکہ یہ توحید پرست تھے، انبیاء کے اوپر ایمان لاتے تھے، آخرت کے دن کے اوپر ایمان لاتے تھے، تو ان کے لیے یہ ضروری تھا آپس میں نہیں لڑیں گے۔ مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آپس میں نہیں لڑیں گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالیں گے کہ مار مار کے کسی کو اس کی پوری بستی کو وہاں سے نکال دیا، یہ بھی ان کو منع تھا۔ تو ان لوگوں نے اللہ فرماتا ہے تم نے اقرار کیا تھا لیکن اب تم وہی عمل کر رہے ہو، تم لڑ رہے ہو، قتل کر رہے ہو اپنی جانوں کو، اپنے لوگوں کو، اور ان کو ان کے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے بھی نکال رہے ہو۔ تو یہ جو تین قبیلے تھے ان میں آپ کو پتہ ہے کہ جو مدینہ کے اندر لوگ تھے مینلی دو قومیں تھیں عربوں کی، ایک اوس تھے اور دوسرے خزرج تھے۔ اب پرانے دور میں یہ چیز بڑی کامن تھی کہ قبیلے آپس میں حلف کر لیتے تھے، آپس میں وعدہ کر لیتے تھے کہ لڑائی کی صورت میں دو قبیلے، اگر ایک قبیلے کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو دوسرا قبیلہ اس کی مدد کرے گا۔ اب ہوا کیا کہ جو اوس تھے، اوس کے ساتھ بنو قریظہ کا معاہدہ تھا کہ ہم اگر اوس کے ساتھ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو بنو قریظہ اس کی مدد کریں گے۔ اب یہود آپس میں لڑ رہے تھے، اور دوسری طرف کیا تھا، خزرج کے ساتھ جو باقی دو قبیلے تھے ان کا معاہدہ تھا بنو قینقاع کا اور بنو نذیر کا، کہ اگر خزرج کے اوپر کوئی اس طرح کی پرابلم بنتی ہے یا یہودیوں کو ان دو قبیلوں کے اوپر بنتی ہے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اب دیکھیں ہوا کیا، اب یہود یہاں پر دو پارٹیاں بن گئے، بنو قریظہ ایک طرف ہو گئے اور بنو قینقاع اور بنو نذیر دوسری طرف ہو گئے۔ اب یہ جب خزرج اور اوس کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو لازمی طور پر پھر یہ یہود کے تین قبیلوں کو بھی آپس میں لڑنا پڑتا تھا، اوس اور خزرج کی وجہ سے، یا ان کی لڑائیاں ہوتی تھی تو اوس اور خزرج وہ ان کے ساتھ مل کے لڑتے تھے۔ اب اوس اور خزرج جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ لوگ تو سارے کے سارے، زیادہ تر وہ تو بت پرست تھے، تو پیگنز تھے۔ اب یہ لوگ جو ہیں یہ توحید پرست تھے، ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ یہ آپس میں نہ لڑیں، لیکن اپنے ان معاہدوں کی وجہ سے جو انہوں نے عربوں کے ساتھ، جو اس وقت کے کفار تھے، مطلب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ان تک نہیں پہنچا تھا تو ظاہر ہے یہ لوگ اوس اور خزرج کے لوگ جو ہیں یہ تو مطلب بت پرست ہیں ان میں سے زیادہ تر، تو یہ ان کا ساتھ دینے کے لیے یہود پھر آپس میں لڑتے تھے۔ خزرج کی لڑائی جب ہوئی تو خزرج کے ساتھ جو حلف تھا وہ تھا بنو قینقاع کا اور بنو نذیر کا، تو یہ ایک طرف ہو گئے، اور اوس اور بنو قریظہ یہ ایک طرف ہو گئے۔ جب آپس میں لڑے تو کیا ہوا کہ بنو قریظہ کی لڑائی دوسری طرف ہو رہی ہے خزرج اور ساتھ دو یہودی قبیلوں کے، تو اب اس میں یہودی کے ساتھ لڑ رہا ہے، ان کا خون بہا رہا ہے، ان کے لیے یہ منع تھا، انہوں نے یہ کام کیا۔ اس کے بعد کیا کیا، اور جب لڑائی شدت اختیار کر جاتی تھی، بعض اوقات پوری کی پوری بستی کو یا بستی کے کچھ لوگوں کو بستی میں سے نکالنا پڑتا تھا، اوس ان کو کہہ دیتے تھے بنو قریظہ کو کہ اب یہ جو یہود ہیں جو مخالف سمت پہ، ان کو یہاں سے نکال دو، تو یہ ان کو ایسا کرنا پڑتا تھا کیونکہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ وعدہ یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے یہ چیز جو تھی، یہ چیز تمہارے لیے منع تھی، تو تم تظاہرون، تو تم کیا کرتے تھے، چڑھائی کرتے تھے اپنی ہی بھائیوں کے اوپر بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، اللہ کا حکم کو تم توڑ رہے تھے، گناہ کر رہے تھے، اپنے بھائیوں کو قتل کر رہے تھے، تم لوگ ظلم کر رہے تھے یا ان کو ان کے گھروں سے نکال رہے تھے۔ اب تیسرا حکم جو تھا وہ یہ تھا جیسا پہلے ذکر ہوا کہ اگر کوئی قیدی آ جائے تو رینسم دے کر، تاوان دے کر اس قیدی کو چھڑا لو۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اس حکم کی پابندی کرنی شروع کر دی، وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر آئے تمہارے پاس اسارا قیدی، اگر تمہارے پاس قیدی ہو کے آ جائیں تو فادوہم، تو فدیہ دے دیتے ان کا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، اور حالانکہ حرام ہے تمہارے اوپر اخراج ان کا اخراج، ان کو نکالنا ہی حرام ہے، تو اس حرام کو تو تم نے حرام نہ جانا، لیکن یہ جو فدیہ دینے والا معاملہ تھا نا، اس حکم کے اوپر تم نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ مطلب جو ایک دوسرے کے ساتھ نہ لڑنے کا حکم تھا اس کو نہیں مانا، گھروں سے نہ نکالنے کا حکم تھا اس کو نہیں مانا، لیکن تیسرے حکم کی بڑی شدت کے ساتھ پابندی کرتے تھے اور کہتے تھے ہماری شریعت میں یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب، تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور دوسرے کا انکار کرتے ہو۔ یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے کہ ایک حصے کو مان لینا اور دوسرے کا انکار کر دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک، اب ذرا بتاؤ کیا سزا ہونی چاہیے اس کی جو ایسا کرے منکم، تم میں سے،
الا سوائے اس کے خزین کے وہ ذلیل کر دیا جائے، رسوا کر دیا جائے فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ایسا کرنے والوں کو سخت عذاب کی طرف ان کو سخت عذاب پہنچایا جائے گا، ان کو مجبور کیا جائے گا اس سخت عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو ساری خبر ہے۔ اب یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ دین کے ایک حصے کو ماننا اور دوسرے حصے کو اس کا انکار کر دینا۔ اب یہ طرز عمل یہود میں ہو چاہے مسلمانوں میں ہو، یہ قابل مذمت ہے۔ یہود کے لیے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا، اور یہ چیز انڈائریکٹلی ہمارے لیے بھی یہ چیز آ گئی کہ اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو دنیا کے اندر جو رسوائی ہے وہ انسان کا مقدر بن جائے گی، اور قیامت کے دن پھر اس کے بدلے میں سخت عذاب بھی دیا جائے گا۔ جو بدعمالی اس طرح کی کریں گے کہ دین کا ایک حصہ، جو حصہ ہمارے فائدے میں اس کو پکڑ لیا، اور جو ہمارے نقصان میں اس کے لیے حجتیں تلاش کرنی شروع کر دی۔ یہ پنجابی کا لفظ لیتے ہیں، مطلب اردو والا جو ہو ذرا اس سے آپ ہو جائے، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ یہ تلاش کرنی شروع کر دی کہ نہیں یہ اس کے لیے مطلب بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ تو یہ اس کے بارے میں فرمایا جو ایسا کرے گا، چاہے وہ کوئی عالم ہو چاہے وہ کوئی عام انسان ہو، اگر عالم ہو اس کے لیے تو اور بھی زیادہ سختی ہے۔ اگر ایک انسان جانتے بوجھتے ایسا کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ہوا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے کیا ہے، خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اللہ اس کو رسوا کر دے گا۔ جو دین کے ایک حصے کے اوپر تو عمل کرے گا جس کا اس کو فائدہ ہو رہا ہے، اور دوسرا جس کا اس کو نقصان ہو رہا تھا اس کے اوپر عمل کرنے سے انکار کر دے، اسے کہتے ہیں یہ ایسے نہیں ہے، تو اور آخرت میں ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور آگے چل کے آخری آیت میں، آیت نمبر 86 اس رکوع کی جو ہے اس میں فرمایا اولئک الذین، یہ ایسا کرنے والے جو ایسا کر رہے ہیں کہ دین کی ایک بات کو مان لیا اور دوسری کو نہ مانا، کتاب کے بعض حصے کے اوپر ایمان لے آئے اور دوسرے حصے کا انکار کر دیا، تو اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے دنیا کی زندگی بالآخرت، آخرت کے بدلے۔ دنیا کی زندگی کتنی ہوگی ہماری؟ 70 سال ہو جائے گی، 80 ہو جائے گی، 90 ہو جائے گی، 100 تو کسی کی مشکل ہی ہو آپ کی نسل میں۔ 100 سال کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک لمحہ بھی نہیں بنتی۔ آخرت کی زندگی ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہونی۔ لیکن اگر بالفرض اس کو اگر ہم یہ بھی کہیں کہ وہ انفائنٹ لائف، بالفرض اگر ہم اس کو فائنٹ کہہ دیں تو وہ ایسی فائنٹ ہے کہ جس کی کوئی حد جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ فائنٹ تو وہ ہے نہیں، وہ انفائنٹ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو ایک ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں ایک دنیا کی زندگی، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں نے ایک چھوٹی سی زندگی کے لیے کیا کیا، اس دنیا کی زندگی کو خرید لیا آخرت کو بیچ کر۔ فلا یخفف عنہم العذاب، اب اس کا ان کے اوپر وبال کیا پڑے گا؟ فلا یخفف، بالکل بھی تخفیف نہیں کی جائے گی، بالکل بھی کم نہیں کیا جائے گا عنہم العذاب، ان سے عذاب، کیونکہ انہوں نے جو سودا کیا ہے، انہوں نے جانتے بوجھتے اتنا غلط سودا کر لیا ہے، اب اس کا ان کا سزا یہ ہے، ان سے وہ عذاب بالکل بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کو کہیں سے کوئی مدد پہنچے گی۔ دیکھیں ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا قصہ بنی اسرائیل کا قصہ، مطلب یہ وہ والا قصہ نہیں جو ہم عام طور پر کہتے ہیں قصے کہانیاں، یہ کوئی جھوٹا قصہ نہیں ہے، یہ سچا قصہ ہے۔ یہ سارا ان کے جو اعمال تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جو بتا دیے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ان سے عبرت حاصل کرنا، کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں کہ یہ اعمال کہیں ہم تو نہیں کر رہے، اگر ہم کر رہے ہیں تو ایگزیکٹلی جو سزائیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ تیار ہیں یہ ساری کی ساری سزائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس قرآن سے ہمیں اس طرح ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے اللہ کے بندوں نے، اللہ کے وہ لوگ کہ جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا انہوں نے اس سے ہدایت حاصل کی تھی، اللہ ہمیں اس طرح سے اس قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسان بنائے کہ ہم اس قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھیں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی
برائیوں کو ہم ڈالنے کی کوشش کریں اور ہم ایسے اعمال کریں جن اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور جن اعمال کو دیکھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن خوش ہوں کہ میری امت نے یہ اعمال کیے۔ تو تو بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن پاک کو، اس کے الفاظ کو سمجھیں، اس کے ترجمہ کو سمجھیں۔ اگرچہ ترجمہ ایگزیکٹلی ہم اس طرح نہیں کر سکتے جیسا پہلے کئی دفعہ بیان ہوا، جیسا قرآن کی عربی ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی سمجھ کے لیے وہ ترجمہ کرتے ہیں تو ہم اس کو اچھی طریقے سے کریں، اپنے گھر والوں کو اس کی ترغیب دیں، اپنے دوستوں کو دیں، اور خصوصی طور پر اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ہم بٹھائیں کہ بچے ہمارے ساتھ بیٹھیں گھر کے اندر اور وہ سنیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ یہی بچے جب قرآن سن سن کے جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کے لیے قرآن کو سمجھنا ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ آسان ہوگا، اور ان کے لیے قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا اور دنیا سے کامیاب ہو کر اگلی دنیا میں جانا ان کے لیے اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی بھی تمام کامیابیاں نصیب فرمائے اور آخرت کی بھی تمام کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔